یہ نام نہاد مولائی، یہ مولائی نہیں، یہ پکے وبائی ہیں۔ جہاں جاتے ہیں عقیدے پر وبا آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ مولائی در حقیقت شان مولائے کائنات بیان کرنے والے اور سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو سچا سنی کہا جاتا ہے۔ اور جس کا تم جشن منا رہے ہو، یہ وہ علی ہے جس پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ بالترتیب آؤں گا، میں بھی دیکھ رہا ہوں چہرے کتنے توجہ ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا، میں بات اس کی کر رہا ہوں، اس علی کی کہ جس پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل؟ میں نے کہا کہ انہی کے لختے جگر ہیں امام حسین، اور امام حسین کے لیے میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے جب خراج پیش کیا تو کہنے لگے شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ اب ہم نے کہا علی پہ شہادت کیسے ناز نہ کرے؟ سرکار نے خود ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ میرے سرکار نے فرمایا سنو، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی ہے، اور کیسے ہیں علی؟ ذرا غور کرنا، علی کی شان کیا ہے؟ علی کا ایک بیٹا امام حسن ہے، سرکار کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں، دوسرے امام حسین ہے، سرکار کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ کبھی کبھی بیٹا اپنے باپ سے مرتبے میں علمی اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، تو کیا حسن و حسین کو سرکار نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے تو کیا حسنین علی سے بڑھ گئے؟ اس سوال کا جواب میرے نبی نے پہلے ہی دے دیا، فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسنین کا بابا حسنین سے بہتر ہے، حسنین میں حسین ہے۔ جب حسین پر شہادت ناز کر رہی ہے تو علی کی ذات پہ بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ اور بتاؤں، صحابہ میں علی وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ حدیثوں میں فضیلتیں آئی۔ وہ بدبخت نام نہاد مولائی سنے ہمیں، ہم جو علی کی شان بیان کرتے ہیں وہ تمہارا باپ اگر نام نہاد مولائی ہے تو وہ بیان نہیں کر پائے۔ سننی ہے تو کوئی شکوہ نہیں۔ میں نے ایک قید لگائی نا، اگر مولائی ہے تو، اگر کوئی نام نہاد مولائی ہے اور اس کا باپ سننی ہے تو اس سے خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنوں کو کہیں سے بھی نکال لیتے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یار جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات؟ 20واں روزہ ہی تو ہے، جنگ میں جا کے شہادت تھوڑی پانے والے ہو، ابھی رمضان ہی رکھا ہے، اور وہ بھی موسم بڑا اچھا چل رہا ہے۔ مئی جون کا جب موسم آئے گا تو نہ جانے کتنے زندہ رہیں گے، کتنے چلے جائیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اس لیے تھوڑا سا بیداری کے ساتھ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ، اور پیار سے بولو الحمدللہ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو نکال لاتے ہیں، اور یہ ذہن بھی حضرت حسان ابن ثابت سے ملا جب میرے نبی علیہ السلام کی شان میں کفار قریش نے توہین میں اشعار لکھے اور ہجو کی، میرے سرکار کی شان میں توہین کی۔ سرکار علیہ السلام کھڑے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ کیا بات ہے؟ تلواروں سے میری مدد کرتے ہو، مال سے میری مدد کرتے ہو، زر سے میری مدد کرتے ہو، لیکن زبان سے میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت نے آقا میں آپ کے لیے تیار ہوں، آپ کے دفاع کے لیے تیار ہوں۔ سرکار نے فرمایا حسان تم کیسے ان کی ہجو کرو گے؟ میں بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے کہ قبیلہ بنو ہاشم بھی تو قریشی کی شاخ، اسی کی برانچ ہے۔ اب اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے خاندان کو برا کہنا میرے خاندان کو برا کہنا ہوگا۔ حضرت حسان نے عرض کیا تھا آقا میں آپ کو ان کے بیچ سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا۔ ہم اپنوں کو کہیں سے بھی نکال لیتے۔ اب تو سمجھے میری بات کو؟ بات چل رہی تھی کہ حضرت علی کے فضائل میں سب سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب۔ فرمایا سنو، جتنی خوبیاں حدیثوں میں علی کی آئیں اتنی کسی کی نہیں ہے۔
اور یہ روایت اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں ذکر کیا۔ اب میں سمجھ رہا ہوں تمہارے ذہن میں سوال کیا آ رہا ہوگا، کہو تو میں بتا دوں۔ سوال یہ آتا ہوگا کہ پھر جب سب سے زیادہ فضیلت حضرت علی کی آئی ہے تو مرتبہ علی کا بڑا ہونا چاہیے، یہی نا؟ ارے سوال تو آ سکتا ہے، ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے تو سن لو، یہ ان کے ذہن میں آ جائے تو ان کو جواب دینے کے لیے ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ فضیلت الگ ہے، افضلیت الگ ہے۔ امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ قرات الامام قرات اللہ، قرات الامام قرات اللہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ مگر کیا ہر امام کو محدث کبیر کہو گے؟ ارے نہیں سمجھے، امام صاحب قبلہ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں بڑی مسجد کے اندر، لیکن محدث کبیر نے ایک بار بھی آ کے نہیں پڑھائی، تو کہو گے یار ہمارے امام صاحب محدث کبیر سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ اس مسجد میں 5 وقتہ پڑھاتے انہوں نے کبھی نہیں پڑھائی۔ میں نے کہا فضیلت اپنی جگہ ہے، افضلیت اپنی جگہ ہے، اور اگر ابو بکر کی افضلیت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک حدیث آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ مطلع القمرین کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی پاکیزہ حدیث کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا۔ پیچھے والے چچا توجہ ہٹ رہی ہے، دائیں بائیں نہ لے کے جائیے چچا، توجہ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے۔ میں سمجھ گئے ہوں گے ہمارے چچا جو ریشے سفید رکھتے ہیں، ان کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا اتانی جبریل آنفا، کہا تھوڑی دیر پہلے ابھی جبریل آئے تھے۔ کہا آقا علیہ السلام پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے جبریل سے کہا حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب، اے جبریل ذرا مجھے عمر کی خوبیاں بتاؤ، عمر کے فضائل سناؤ۔ حضرت جبریل نے عرض کیا آقا لو حدثتک بفضائل عمر منذ ما لبس لوح فی قومہ ما نفدت فضائل، کہنے لگے آقا اگر میں عمر کی فضیلت، بھیا دھیان سے ذرا ایک روایت نکلنا نہیں چاہیے ذہن سے ورنہ کچھ نہیں سمجھ پاؤ گے، بڑی دور سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کی فضیلت سرکار نے، ابو بکر کی فضیلت نہیں، حضرت عمر کی فضیلت کی بات آئی، سرکار نے کہا جبریل بتاؤ عمر کی خوبیاں کتنی ہے بتاؤ۔ کہنے لگے لو حدثتک بفضائل عمر، حضور اگر میں عمر کی فضیلتیں بیان کروں، دوسرے خلیفہ کی فضیلتیں بیان کروں، عمر کی فضیلتیں، اور کتنے دن 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، بلکہ جتنے سال حضرت نوح اپنی قوم کے اندر رہے تبلیغ فرماتے رہے۔ اب آپ کہیں گے کتنے سال رہے؟ ہم نے کہا چلو سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان رہے۔ اب حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا، حضرت جبریل کہہ رہے آقا اگر 950 سال تک میں عمر کی خوبیاں بیان کروں تو سال تو ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی خوبیاں اور فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پھر عمر سے زیادہ فضیلتیں کس کی ہوگی، عمر سے زیادہ فضائل اور خوبیاں کس کی ہوگی؟ میں نے کہا سرکار نے فیصلہ کر دیا، وَإِنَّ عُمَرَ، حضرت جبریل نے فیصلہ کر دیا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بکر، کہا آقا یہ عمر کی خوبیاں ہے جو 950 سال میں ختم نہیں ہو رہی ہے، لیکن عمر ابو بکر کی بے شمار نیکیوں میں سے ایک ہی نیکی کا نام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو سب سے زیادہ فضیلت حدیث میں کس کی ہے؟ حضرت علی کی۔ اونچا بولے یار، گھبراتے کا ہو؟ اعلیٰ حضرت کی سند دے رہا ہوں، کسی کا باپ بھی نہیں کاٹ پائے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اور لیکن غلط مطلب بھی نہیں نکال پائے گا، اس لیے کہ مطلع القمرین میں ساری باتوں کو واضح کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے 5 شعر لکھے حضرت علی کی شان میں، اور 5 شعر عربی کے اٹھا کر لکھ کر فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ یہ اشعار یاد کر لے تاکہ علی کی شان اس کے دماغ میں بیٹھی رہے۔ اب تمہیں یاد تو نہیں ہے لیکن میں سنائے دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 5 شعر عربی کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان اشعار کو یاد کر لیا جائے، تھوڑی سی آواز بھی کھول دی جائے، یہ دبا رہا ہے تو کم سے کم تھوڑا فری کر دیں اس کو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ پہلا شعر بتاؤں،
میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فضائل خود بیان کیے. حضرت علی ہی کے شعر ہے. آپ کہتے ہیں محمد النبی اخی و سحری, فرمایا لوگوں سنو, سرکار علیہ السلام میرے بھائی بھی ہیں اور میرے خسر بھی ہیں. اور آگے کہا وحمزہ سید الشہداء عمی, امیر حمزہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا ہے. آپ نے دیکھ لی نا, تین رشتے سمجھ گئے. کہا نبی علیہ السلام میرے بھائی بھی ہے اور کہا میرے خسر بھی ہے. سرکار علیہ السلام نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا, آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارگی قائم کی. سرکار جب ہجرت کر کے آئے اور آنے کے بعد ایک انصاری صحابی کو لیا, ایک مہاجر صحابی کو لیا, فرمایا آج سے یہ تمہارا بھائی ہو گیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ انصاری صحابی کے پاس زمین تھی تو آدھی اس کو دے دی, اگر دو بیویاں تھی ایک کو طلاق دے کر کے اس کے نکاح میں کر دی. سرکار علیہ السلام نے سب کا بھائی بنا دیا. حضرت علی نے دیکھا اس کا بھی بھائی بن گیا, اس کا بھی بن گیا, لیکن آقا نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا. حضرت علی کی روایت کے تعلق سے روایت ہے, فبکا علی ابن ابی طالب, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. جب روئے تو میرے نبی نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخیتا, اے میرے آقا اپنے بھائی چارگی قائم کی ہے, بین ھذا و ذاکا, ان کے درمیان, ولم تو آخی بینی, سرکار آپ نے میرے اور کسی اور کے درمیان بھائی چارگی قائم نہیں کی. تب سرکار کی رحمت جوش میں آتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. توجہ ہے. حضرت علی نے کہا محمد النبی اخی و سحری, حضور میرے بھائی بھی ہیں میرے خسر بھی ہیں. وحمزہ سید الشہداء عمی, حضرت امیر حمزہ میرے چچا ہیں. اور سنو, وجعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی, فرمایا جانتے ہو جعفر تیار کو جن کے دونوں بازو جنگ میں کٹ گئے, جب شہید ہو گئے تو سرکار علیہ السلام کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ رب کی بارگاہ میں دعا ہو گئی, اللہ نے قبول فرما لی. حضرت جعفر تیار کو اللہ نے 2 فرشتے عطا فرما دیے. اور ایک دن میرے نبی تشریف فرما ہے, آسمان کی طرف دیکھا, مسکرانے لگے. صحابہ اکرام نے عرض کی آقا کیا ہوا؟ فرمایا ابھی میرا بھائی جعفر اڑ کر جا رہا تھا تو اس کے دونوں طرف 2 فرشتے بھی تھے. ایسے نہیں یار, ایسے نہیں. میں شان مولا کائنات بیان کر رہا ہوں بھائی. ایسا بولو کہ مولائیوں کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے. توجہ ہے, نام نہاد چھپا ہوا ہے, اصل تو ہم ہے نا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی, فرمایا سنو میرا جعفر میرا وہ بھائی ہے جو صبح اور شام فرشتوں کے ساتھ سیر کرتا ہے, گھڑتا پھرتا ہے, وہ کوئی اور نہیں, میرا سگا بھائی ہے. اور آگے آپ نے فرمایا وا بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکنی و عرسی, فرمایا فاطمہ میری بیوی ہے. فاطمہ, اونچا بولو کون ہے؟ اور حضرت فاطمہ ایسی بیوی بن گئی نا. جب حضرت فاطمہ جوان ہوئی تو رشتے آئے, الگ الگ صحابہ کے نام ملتے ہیں, سب نے رشتے بھیجے. حضرت علی سے کہا, حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے, حضرت ام سلمہ نے, تینوں نے مشورہ دیا علی تم جا کر کے اپنا رشتہ بھیج کیوں نہیں دیتے؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے, میں کیسے رشتہ بھیجوں, لیکن اچھا مشورہ تھا, قبول کر لیا. پاکیزہ نسبت تھی, قبول کر لی. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے, سر جھکائے ہوئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کس لیے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضور فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں.
शादी करना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने पहले ही फरमा दिया था अंतज़िरु फीहा अमरल क़ज़ा, ये तुम्हारी हमारी बेटी नहीं है, ये मेरे नबी की बेटी है। अगर हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, हमारी बहन हो, आपकी बहन हो, कोई कहे भैया तुम्हारी बेटी के साथ हम अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं, आप कहते हो तो जाएगा, लेकिन पहले बीवी से मशवरा करो, पहले अपने बाप से पूछ लेता हूँ, खानदान के लोगों से पूछ लेता हूँ। मैंने कहा ये दुनिया की बेटियां हैं, जिनके दुनिया की बेटियां हैं, जहां दुनिया तार के फैसले का इंतजार किया जाता है, ये मुस्तफा की बेटी है जहां परवरदिगार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने इरशाद फरमाया अली अंतज़िरु फीहा अमरल क़ज़ा, मैं अभी फातिमा के बारे में डिसीजन फैसला उस वक्त सुनाऊंगा जब मेरे रब का फैसला आ जाए। जिब्रील आ गए और आने के बाद कहा हुजूर रब ने अली का रिश्ता कबूल फरमा लिया है, अब फातिमा की शादी अली से कर दो। मेरे सरकार घर से उठे, उठने के बाद हजरत अली के घर पहुंचे। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, कहा कि अली खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारा रिश्ता कबूल फरमा लिया है। अब पूरा वाकया बयान नहीं करूंगा, अब सुनो मेरे अली क्या कहते हैं। फरमाया बिन्तो मोहम्मदिन सुकनी वैरसी, आगे आगे आप फरमाते हैं सुनो सुनो जरा पहचानो तो सही। फअय्युकुम लहू सहमुल कसामी, कहा कि फातिमा मेरे नबी की बेटी, सबसे शहीदी बेटी, किसी और के घर में नहीं आई, शादी होकर आई है तो अली के निकाह में आई है। कहा बोलो किसके पास वो हिस्सा है जो अली को मिला है।